بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ جب میں اس کو پیدا کروں گا تم اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس بھی اس حکم میں داخل تھا۔ ابلیس کا اپنا نام عبرانی زبان میں عزازیل ہے اور عربی میں حارث۔ ابو مرہ اس کی کنیت ہے۔ بعد میں اس کا لقب جو ہے وہ ابلیس پڑ گیا ہے اور اسی کے نام سے اب وہ مشہور ہے۔ ابلیس ابلاس سے ہے، ابلاس کا معنی نا امید ہونے کے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اسی دوران آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ حکم جو دیا یہ اس لیے نہیں کہ حضرت آدم کی بطور عبادت کے وہ سجدہ کر کے یہ گویا کہ نماز پڑھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ تعظیم اور اکرام کے لیے تھا۔ چونکہ اب آدم علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، یہ باقاعدہ گویا کہ ان کی ایک تخت نشینی کا ایک پروگرام تھا اور سب سے منوانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پہ جنات تھے، اور ابلیس جو ہے جنات کا باپ ہے۔ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب انسانوں کے جد امجد ہے، ایک روایت کے مطابق جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ساری نسل و ذریت جو ہے وہ انہی سے پیدا ہوئی، اسی طرح ابلیس سے جو ہے ابلیس کی ذریت پیدا کی گئی ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نیند کا پردہ ڈالا، تو جب وہ اٹھے دیکھا ان کی زوجہ ان کے پاس بیٹھی ہے، اللہ نے اسی دوران ان کو پیدا کیا۔ اور ابلیس پہ جو اس سے پہلے زمین پہ تھا اور پھر فرشتوں کے ساتھ اٹھا لیا گیا تھا، تو اس پہ اللہ نے غصہ ڈالا، اس سے ایک چنگاری اڑ گئی، اس سے پھر یہ اس کی بیوی تھی، اور پھر جو ذریت ہے جنات ہے صحیح قول کے مطابق وہ پھر ابلیس اور اس کی زوجہ سے یہ جنات پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں شیطان بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان پر خیر کا غلبہ ہے اور جنات پر شر کا غلبہ ہے۔ تو جب پہلے جنات تھے اس روئے زمین پہ اور انہوں نے فسادات کا بازار گرم کر رکھا تھا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، فرشتے بھیج دیے، ان کو مار بگایا ادھر ادھر جزائر وغیرہ کی طرف۔ ابلیس جو کہ ابو الجن تھا، بہت عبادت گزار بھی تھا، اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے گئے، اس کو کوئی پابندی اس پہ نہیں تھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا سکتا تھا۔ اب جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کو یہ توقع تھی کہ اللہ مجھے دوبارہ یہ خلافت دے گا، یہ ریاست پھر مجھے ملے گی، لیکن جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا انتخاب کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، تو یہ مایوس ہو گیا، حسد میں آ کر کے، تکبر میں آ کر کے اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون بنایا، کافر قرار دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، غرور کیا۔ تکبر عزازیل را خوار کر دو، بزندان لعنت گرفتار کر دو، تکبر میں آ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ریاست کا حق مجھے ہے،
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کے علم میں پہلے سے کفار میں سے تھا، یا مطلب یہ ہے وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے حکم کو ٹھکرا دینا۔ تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کو رد کرنا، اس کی نفی کرنا، اس کا انکار کرنا۔ تو ابلیس اس وجہ سے کافر نہیں ہوا کہ وہ ایک سجدہ نہیں کر سکا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا، ابا، انکار کیا ماننے سے، اس وجہ سے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے بھی کافر تھا اور ابھی صراحتاً عملاً کافر ٹھہرا۔ یہ سجدہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ، سجدہ تعبد ہو، یہ شرک کی جلی ہے۔ کسی بھی ملت میں، کسی بھی زمانے میں ایک آن کے لیے شرک کی اجازت نہیں ہے، نہ کبھی تھی اور نہ کبھی رہے گی۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اکرام کے لیے۔ اسلام سے پہلے اس کی مثالیں ملتی ہیں اور اس کی گنجائش تھی۔ یہاں تو اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل تھی کہ فرشتوں کو حکم تھا، تو فرشتوں کے مد نظر اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اکرام ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور براہ راست آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، سجدہ اللہ کے لیے تھا، لیکن آدم علیہ السلام قبلے کے طور پہ آگے تھے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلے جائز تھا تعظیم کے طور پہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، سورہ یوسف میں ثابت ہے۔ لیکن اسلام آیا، تفسیر خازن میں ہے، فلما جاء الاسلام ابطل ذلک بالسلام۔ اسلام آیا تو مطلق سجدہ یہ باطل ہو گیا۔ اب کوئی کسی کا اکرام کرنا چاہتا ہے، تعظیم کرنا چاہتا ہے، تو ابطل ذلک بالسلام، سلام کرے۔ اسلام میں سلام ہے، مصافحہ کے ساتھ ہو یا بغیر مصافحہ کے، یہ تعظیم ہے اس حد تک۔ کسی کے آگے سجدہ کرنا تعظیم کے لیے بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو اس لیے ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کے سجدے ہیں۔ ایک ہے سجدہ تعبد، عبادت کے طور پہ، یہ شرک جلی ہے، صریح کفر ہے۔ کسی نے اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کر لیا عبادت کے طور پہ، تو وہ آدمی مشرک ہے، وہ صریح کافر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ پہلے نہیں تھا تو مشرک ہے، پہلے تھا اسلام میں تو اب خارج ہو جائے گا۔ تعظیمی سجدہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے جائز تھا، اسلام نے اس کو باطل کر دیا۔ اب کسی کے آگے، چاہے مردہ ہو زندہ ہو، قبر کو سجدہ کرے یا کسی انسان کو زندہ یا کسی بادشاہ کے آگے سجدہ کرے، تو یہ حرام ہے، قطعاً صریح حرام ہے۔ لیکن اگر وہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے تو محققین فرماتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے صریح، باوجود انتہائی قباحت کے، انتہائی شناعت کے، حرمت پہ اتفاق ہے کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کیا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بشرطے کہ وہ اس کو جائز نہ سمجھتا ہو۔ جائز سمجھ کر کے جو سجدہ کرتا ہے، تو چونکہ حرام کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے، تو اسی لیے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ غلط سمجھتا ہے اور کسی وجہ سے اس سے سجدہ ہو گیا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ چنانچہ فقہ کی کتاب الاشباح والنظائر میں لکھا ہے، کسی نے بادشاہ کو سجدہ کیا، نماز کا یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، البتہ تعظیم کے بجائے اگر وہ عبادت کے طور پہ کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بہرحال ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اور یہ سلسلہ اب جاری ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس نے پھر کہا کہ میں پھر ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا، اور اس طرح شیطان کی پھر اس سنت پہ بہت سارے لوگوں نے عمل بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو نمرود نے ماننے سے انکار کیا، ریاست کی محبت تھی، تکبر تھا، میرا حق ہے میں کیوں دے دوں۔
موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے ماننے سے انکار کیا، اسی ریاست کی محبت کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے جو یہاں اللہ فرماتے ابا واستکبرا۔ تو یہ سلسلہ پھر اس طرح جاری ہے جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا انکار کا، سجدہ کرنے سے، اس کے ماننے سے، تو بعد میں بھی لوگوں نے کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مبعوث ہوئے تو جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، مکہ کے، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کیا۔ کسریٰ کے، ایران کے کسریٰ نے انکار کیا، اور روم کے قیصر نے بھی انکار کیا، ریاست کی محبت۔ اور نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے وہ اس وادی کے سردار منتخب ہونے والے تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد چونکہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی سردار بننے کی، بادشاہ بننے کی، اس لیے جو ہے وہ بھی آتش حسد میں جلنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ ظاہری میں تو انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن باطن میں آخر وقت تک انکاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی بن سلول کے قبر پہ جانے سے، کھڑے ہونے سے منع کر دیا۔ اس کے باوجود کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا، اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی، لعاب مبارک منہ میں ڈالا اور قبر سے نکلوا کے گود میں ڈالا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانی سے ہم کو بچائے۔ شیطان نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اب اس پہ انسان کے بہت سارے افراد اور لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سلامتی عطا فرمائے۔